آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آ گئی جس کے اندر اسے جارحانہ اقدامات گردانا گیا ہے، دوسری طرف بین الاقوامی فورم پہ پاکستان بارہا ہی باور کروا چکا ہے کہ یہ پانی گردی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بھارت کا جو موقف ہے وہ کس حد تک اصول پر ہے، کس حد تک جارحانہ پالیسی پہ مبنی ہے اور اس کا انجام کیا نکلتا ہوا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو بھارت کا موقف ہے یہ کسی اصول پہ مبنی نہیں ہے، یہ ہائیڈرو ٹیررزم ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور یہ تقریباً پچھلے 20 سال سے ان منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں۔ کبھی یہ جو ہے اس بات کا بہانہ بناتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو پانی جاتا ہے اس کو استعمال نہیں صحیح طریقے سے کیا جاتا، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں سے آہستہ آہستہ شروع ہوئے ہیں، لیکن مودی کا یہ جو ریسنٹ پہلگام اٹیک کے بعد جو اس کا اپنا نیریٹو اس نے بنایا ہے، اس میں سر فہرست یہی تھا کہ میں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ختم ہم کر دیں گے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کہہ دینا ایک طرف ہے، ختم کر دینا ایک اور بات ہے۔ یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس میں صرف ٹیررزم ہو سکتی ہے جو کہ انڈیا کر رہا ہے، اور پلس یہ کہ اگر آپ میوچل یا بائی لیٹرل ٹریٹیز کے بارے میں بھی نہ سوچیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر جو ہے جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس کا بھی ایک چارٹر جو ہے اس کے تحت بتایا گیا ہے کہ جو لوور رائپیرین ہے اس کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، تو انڈیا جو ہے وہ پھر چائنا کی طرف سے بھی لوور رائپیرین بن رہا ہے۔ تو یہ اس کا ایک اور فلاڈ، ایک اور غلط اور بوگس قسم کا موو ہے۔ جیسا کہ پہلگام اٹیک جو ہے وہ ایک غلط اور فالس فلیگ تھا، ویسا ہی سندھ طاس کا معاہدہ ہے۔ ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو واٹر ٹیررزم ہے اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے، وہ بہرحال ہو رہی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ دنیا کو کیسے اس کی طرف توجہ جو ہے وہ کروانی ہے کہ آپ کیسے ان کو اس بات کے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے کبھی پاکستان کے اندر سوکھا اور کبھی یہاں پہ سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، اور بہت سسٹمیٹیکلی کر رہے ہیں۔ اور ان کو اگر یہ صورتحال یہ کریٹ کر رہے ہیں تو یہ تو پاکستان کے لیے، ایک ایگریگیرین سوسائٹی کے لیے ہماری تو لائف لائن ہے، ہمارا تو بقا کا مسئلہ ہے۔ تو چائنا نے ان کو یہ اندیا دیا ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ برما پترا سے ہمارے لوور ریپیرین ہیں، تو اگر آپ پاکستان کی طرف اس طرح کی حرکت کریں گے تو یہ چیزیں بہت زیادہ پھر پھیل سکتی ہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحبہ، جب بین الاقوامی فورمز کے اوپر ایک ملک کے بنائے گئے نیریٹو اور آپ نے جو بیج ذہنوں کے اندر بوئے ہیں لوگوں کے، اس کی فصل بھی کٹنے سے پہلے اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں تو یہ کتنا بڑا دھچکا ہوتا ہے ملک کے لیے؟ دیکھیں، آپ جب ایک پوری عوام کو انٹرنلائز کرا دیتے ہیں نا ایک فالس نیریٹو، ایک مینوفیکچرڈ اور ایک ایسی چیز جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی، تو یقیناً ان کے لیے اس کو پھر انٹرنلائز کی ہوئی بات کو نگیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اور انڈین پاپولیشن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جو کچھ ان کو بتایا گیا مودی کی گورنمنٹ میں کہ خاص طور پہ جے شنکر کی جو ہے وہ لیزر آئی ٹریٹمنٹ جو ہے، ان کے ہزاروں کی تعداد میں آپ ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ ہم جناب اس نئے وشو گرو ہیں، اور ہم جو ہیں ہماری جو تیسری بڑی ہم اکانومی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں پھر اگر آپ ایک ایسا مس ایڈونچر کرتے ہیں جو آپ کو بہت بری طرح سے بیک فائر کر جاتا ہے، تو ایک بات ہمارے ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ہر دنیا کے ہر ملک کے جو انٹیلیجنس جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو آلریڈی پتا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اس طرح بے وقوف نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، دو ملکوں میں جنگ ہوئی، نتیجہ کیا نکلا، نقصان کس کا ہوا، کس کا نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ چورن بیچ سکتے ہیں صرف عام عوام کو، اور وہ بھی صرف اس حد تک جس کے اندر آپ ایک رائی جتنا سچ جو ہے وہ شامل کر سکیں۔ اب یہ ہندوستان کے کیس میں کیا ہوا کہ ان کے پاس رائی جتنا سچ بھی نہیں تھا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بڑے جو آپ کے ملٹری آفیسز ہیں ان کو ڈسگریس کیا، مین ان یونیفارم کو یہ میڈیا پہ بٹھا کے ان سے جھوٹی پریس کانفرنسز کراتے رہے۔ یہ چین آف کمانڈ میں اگر آپ کا کمانڈر جھوٹ بول رہا ہو تو ایک سولجر کو، ایک ٹروپ کو اس نے آ کے کیا بتانا ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھ کر کیوں جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ بردرہڈ پہ چلتی ہے، جو کہ بہت زیادہ بہت ڈیپ رشتوں پہ اور سچائی اور ایمانداری پہ چلنے والی چیز ہے۔ یہ ریٹورک پہ، یہ آپٹکس پہ چلنے والی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو ایک ڈی بریفنگ دی
اور آ کر بتایا کہ جی یہ ہوا ہے، یہ ساری صورتحال ہے، اس کے بعد یہ بار بار آ کے آپ کو بتا رہے ہیں جی ہم نے شکست دے دی، ہم نے اتنے جہاز گرا دیے، پھر کبھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنے ٹھکانے تباہ کر دیے. یہ پہلے دن سے ہی غلط تھے. پے در پے ہزیمتوں کے بعد پہلے عوامی سطح پہ جو پاکستانی میڈیا اور بھارتی میڈیا کا تقابلی جائزہ سب نے بیان کیا، اس پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پھر بین الاقوامی محاذ کے اوپر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پھر پے در پے ٹرمپ نے تو زناٹے دار تھپڑ رسید کیے فارن پالیسی کو بھارت کی، اور اس کے بیانیے کو دھڑام سے زمین پہ گرا دیا. اور اب اقوام متحدہ کے فارم کے اوپر ایسی رپورٹ کا منظر عام پہ آنا، یہ کیا مطمئن ہو چکے ہیں کہ جو مرضی دنیا کہتی رہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارا اپنا بیانیہ ہو، یا پھر کچھ تھاٹس اور ہیں ان کی؟ یہ سوال میرے سے ہے؟ جی رانا صاحب آپ سے. دیکھیں، جو سب سے چیز جو ڈپلومیٹکلی ہم پاکستان کو ایک بہت بڑا ایج ملا ہے گزشتہ 6-7 مہینے میں، اس کی وجہ بنیادی طور پہ ہماری کوئی سفارتکاری نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ اصول ہے مائٹ از رائٹ. مے کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی ہے. اس میں انٹرنیشنلی ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ لیا جا رہا ہے سفارتی سطح پہ. اور آپ یہ دیکھیں سب سے بڑا فیکٹر جو لوگ نوٹس میں نہیں لا رہے وہ یہ کہ پہلگام انسیڈنٹ ہوا تو فوری طور پہ ہمارے پہ بغیر کسی شواہد کے الزام لگا دیا گیا. لیکن جب ابھی کوئی چند ہفتے پہلے نیو دہلی میں ایک بہت بڑا ایک حملہ ہوا جس میں کافی ان کا نقصان ہوا ہے، لوگ بھی کافی مارے گئے، تو اس کے بعد ہندوستانی حکومت نے پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا. ان کا میڈیا اپنی جگہ پہ ساری الزامات لگاتا رہا. یہ کیا انڈیکیٹر ہے؟ انڈیکیٹر یہ ہے کہ ہندوستان کو پتا ہے کہ اگر اس دفعہ ہم نے الزام لگا دیا اس کے نتیجے میں ہم جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ مئی میں ہوا ہے اس سے بڑا. لیکن سر انہوں نے وہ الزام ترکی پہ تو لگانے کی کوشش کی، آذربائیجان کے اوپر بھی لگایا ہے، ترکی پہ بھی لگایا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک وقت تھا کہ جب پورے گلف سٹیٹس تھے وہاں پہ ہماری وہ شنوائی نہیں تھی. اب وہی عرب سٹیٹس، وہی گلف سٹیٹس میں ہمارا جو ایک ڈپلومیٹک سٹیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے، خاص طور پہ جب سے پاکستان اور سعودی عربیہ میں ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی ملٹری مائٹ نمبر 1 اور دوسری آپ کی اکنامک مائٹ. آپ ٹھیک ہے اکانومی ہم اس طرح اپنے آپ کو بلڈ اپ نہیں کر سکے، لیکن جو ہماری ملٹری مائٹ ہے اور اس کی جو ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ڈپلومیٹکلی چیزیں بدل رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں گزشتہ 6-7 مہینے میں وہ ایک پالیٹکس کر رہا ہے رشیا کے ساتھ، کہ رشیا جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ ایک سستا تیل جو ہے وہ بیچ رہا ہے، اور ہندوستان کے اوپر پریشر تھا کہ آپ یہ بند کریں. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جان بوجھ کے جو ان کے 6-7 ہم نے جنگی جہاز گرائے ہیں ان کو بار بار وہ ریپیٹ کر رہا تھا. یہ کوئی پاکستان کی محبت میں نہیں کر رہا تھا، وہ اس لیے کر رہا تھا کہ انڈیا کو انڈر پریشر کیا جائے اور جو وہ تیل خرید رہا ہے رشیا سے اس کا وہ ختم کر دے. تو اس لیے ہمیں بڑے ہوئے شوڈ بی آن آر گارڈ. وہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں اس کا طرز عمل جو ہے پاکستان کی طرف بالکل بدل جائے گا اور یہ ہندوستان کی طرف جائے گا. اس لیے ہمیں بہت زیادہ امریکنز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. صورتحال جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. ہمیں سیاسی طور پہ صورتحال کو بہتر کرنا ہے، یہاں پہ ایک ہارمنی کریٹ کرنی ہے، ڈیموکریسی جینوین ڈیموکریسی کو ریوائیو کرنا ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہماری اکانومی جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہوگی